خونے نہ کردیم و کسرا نہ کشتیم، جرمم ہمی کہ عاشق روئے تو گشتیم۔ نہ ہم نے کسی کا خون بہایا، نہ ہم نے کسی کو زخمی کیا۔ طارق لبیک یا رسول اللہ کا ایک ہی جرم ہے کہ حضور یہ آپ کے عشق کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، آپ کے دین کی بات کرتے ہیں اور آپ کے دین کو تخت پر لانے کی بات کرتے ہیں، اور جو اللہ نے وعدہ فرمایا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کہ حضور کا دین پوری دنیا پر رب غالب کر دے گا، ہم اس غالب ہونے کی بات کرتے ہیں، اور تو ہمارا کوئی جرم نہیں ہے۔ مومن ایسا ہونا چاہیے کہ یورپ میں بھی جائے، وہاں پڑھے بھی صحیح اقبال کی طرح، تو پھر واپس آتے ہوئے کہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ مومن ایسا ہونا چاہیے جس جدھر دیکھا وہ ادھر چل پڑا، ایسے نہیں۔ اقبال کہتا ہے نہ کرا فرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی براق۔ یہاں بجلی کے دو بلب دیکھ کر لوگ ہمارے اوپر بھی تانا زنی شروع کو، جی ہم کیا کر رہے ہیں بھائی، آپ کو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم پوری امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر امت مسلمہ دوبارہ اوپر جانا چاہتی ہے اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتی ہے اور ایک خط کے ذریعے عالم کفر کو سرنگوں کرنا چاہتی ہے، تو پھر اس کا ایک ہی ذریعہ ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس۔ قلندر لاہوری کہتا ہے میں یورپ بھی پھر کے آیا اور مسلمانوں کے حالات سے جو بڑے پریشان تھے، پھر امت مسلمہ کو پیغام یہ دے کر گئے کہ اگر امت دوبارہ اوپر آنا چاہتی ہے تو اپنے دلوں میں حضور کا عشق پیدا کرے، حضور کی محبت پیدا کرے۔ طارق لبیک یا رسول اللہ کا یہی دستور ہے، یہی منشور ہے، کوئی لمبی چوڑا کوئی فلسفہ نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ ہم جس اسلام میں مراد نہیں آپ سارے، ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں نا وہ اسلام امیر المومنین کو 300 کنال کے محل میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بالکل بالکل، نہ وہ 50 گاڑیاں آگے 50 پیچھے، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں اس کے اندر 36 لاکھ مربع میل کے حکمرانوں، فارق حق و باطل امام الہدا۔ جب وہ فتح بیت المقدس کے لیے چلے مدینہ منورہ سے تو ایک ہی سواری ہو تاکہ قومی خزانے پر بوجھ نہ پڑے، اور ساتھ ایک اپنا غلام لے لیا۔ غلام کو فرمایا میں دوسری سواری تو تیرے لیے نہیں لے سکتا، ہاں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ جب تو تھک جائے گا تو عمر تجھے اوپر سوار کر کے خود نکیل پکڑ کر چل پڑے۔ یہ ہوا ہے، یہ کوئی خواب کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایسے انہوں نے۔ اقبال کہتا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہماری اس تنظیم سے۔ اقبال کہتا تھا نا کہ ابلیس نے کہا کہ بھائی ڈرا کے رکھنا ہے کہ حضور کا دین نہ آ جائے، ہم نے صرف ابھی لبیک کا نعرہ لگایا، ابھی تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اسلام کو تخت پر بٹھانے کے لیے۔ اس نعرے کے اندر اتنی جان اور اتنی پاور ہے کہ نعرہ یہاں لگتا ہے پورا کفر کہتا ہے یہ کیا ہو گیا۔ ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں اس اسلام کے پہلے امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل سیاسی اور روحانی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پہلا خطبہ نہ اس میں روٹی کا ذکر ہے نہ پانی کا ذکر ہے۔ روٹی پانی تو حضور کے غلاموں کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ اقبال کہتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اور یہ جو صورتحال، بس یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اس کا ایک پتہ جو ہے وہ بھی نہ ٹوٹے۔ ہمارے بارے میں جتنی بھی سازشیں ہیں قل اللہ اسرع و مکرا، اس کا جواب یہی ہے میرے حبیب آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جلدی خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ہمارے خلاف مکر ہوئے اور اللہ کا اعلان یہی ہے، ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی اس کا وعدہ جو ہے سب سے زیادہ جلدی خفیہ تدبیر وہ فرماتا ہے، تو ہمیں کبھی بھی اس پر پریشانی نہیں ہوئی۔ جتنا بھی کوئی ہمارے خلاف جو ہوا، کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنا کسی جماعت کے خلاف ہوا ہو اور پھر رات کا جو منظر تھا اور ابھی جو منظر ہے، نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی اس کی وجہ ہے، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر پھر کے گلی گلی تباہ، اب وہ آ رہا ہے ڈالر دے گا، وہ آ رہا ہے ڈالر دے گا، ملک کے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ میں نے امام احمد رضا بریلوی سے پوچھا کہ گلی گلی پھرنے سے کوئی حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔